السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا مرزا محمد علی انجینئر قرآن مجید کو سمجھے بنا پڑھنا اور سمجھے بنا سننے کو فرینچ زبان میں گالیاں دینے کے مترادف قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس بدبخت کے نزدیک گالیاں دینا اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے اسے پڑھنا برابر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ ناظرین کرام، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو سن لیا، جو دعوت و علم کتابیہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا علم اور کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائیں، جسے امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا اسے اس کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی میں یہ روایت 2910 پہ موجود ہے۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا انسان اگر قرآن پڑھتا ہے اور اسے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے تو کیا پھر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا؟ يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟ القرآن الكريم مبارك، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے آپ کی طرف ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ تو انسان کو قرآن مجید کی تلاوت پر اجر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا معنی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن مومن کے شان کے لائق ہی نہیں کہ اسے جس قرآن پر عمل کا مکلف بنایا گیا ہے وہ اس کے معنی کو سمجھے بنا ہی اس کی تلاوت کرتا رہے۔ شیخ صاحب کا کلام مکمل ہوا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جیسے گستاخوں سے امت کو بچا کے رکھے، آمین۔